الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بے حد و بے حساب درود و سلام محبوب علیہ السلام کے پاک وسیلہ سے آپ کے والدین پر، ازواج مطہرات پر، تمام اصحاب پر، اولاد پاک پر اور جمی امت مسلمہ پر بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد میرے نہایت کی واجب الاحترام بزرگ و دوستو سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے کہ جس پاک ذات نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا، آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی اور تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام کائنات کے لیے جو رسول ہیں وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں، لیکن ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ ذکر کروں گا، اس کا حوالہ نوٹ فرما لیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 اور نامہ پارہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اے تمام لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ حکم تو رب العالمین کا ہے، حکم اللہ دے رہا ہے، اور زبان مصطفیٰ اس حکم کو بیان فرما رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے محبوب آپ اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں، الیکم جمیعا، تمہاری طرف، تمام مخلوقات کی طرف، الیکم، تمہاری طرف، جمیعا، تمام کی طرف۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا یہ عالم ہے کہ محبوب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ایک زمانے پر محیط نہیں ہے، کسی ایک شہر پر محیط نہیں ہے، کسی ایک مخلوق پر
سے اللہ کا کلام ظاہر ہو رہا، اللہ کا کلام زبان مصطفیٰ سے بولا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا کلام سرکار کی زبان سے جو نکلا، آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین کو سرکار کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظوں سے اتنا پیار ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ کلام مصطفیٰ اور کلام اللہ جو ہے، اللہ کا کلام ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ صفت ہے اللہ رب العالمین کی۔ کس کی صفت ہے؟ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی اس کی صفات ہوتی ہیں۔ موصوف اگر قدیم ہے تو اس کی صفات بھی قدیم ہوں گی، اگر موصوف حادث ہے تو صفات بھی حادث ہوگی۔ قدیم اور حادث میں فرق میں عرض کر دیتا ہوں۔ قدیم کا معنی ہے جس کی ابتدا کا پتہ نہیں ہے اور جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، جس کی کوئی حد نہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی ذات کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا کلام، اللہ نے اپنا کلام اپنے محبوب کا معجزہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ معجزہ بنا دیا۔ تو محبوب آپ کے زبان مبارکہ سے جو نکلے ہوئے لفظ ہیں ان کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تو محبوب علیہ السلام کی شان اور عظمت کے کیا کہنے۔ بہرحال اس میں، اس آیت مبارکہ میں بھی اور بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ یہ میرے رسول کائنات کی ہر مخلوق کے رسول ہیں۔ ایک اللہ کے نبی ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ پوری دنیا پر اس وقت ان کی بادشاہت تھی، جس وقت آپ نبی تھے اس دور میں اور کوئی بادشاہ نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے۔ صرف وہ زمانہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت بخشی کہ آپ کے تابع تمام جنات اور تمام حشرات الارض، تمام پرندے، تمام چرند، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام آپ کے تابع تھی اس وقت جس وقت ان کی حکومت تھی۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو حکومت عطا فرمائی ہے، تمام مخلوقات کا جو نبی بنایا ہے، آپ کی نبوت کبھی ختم نہ ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ یعنی اندازہ کریں کہ جنت میں جب تمام مومنین داخل ہوں گے، تمام انبیاء اور تمام مخلوقات جتنے بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، سب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر داخل ہوں گے۔ محبوب علیہ السلام کی نبوت اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ جنت میں بھی حضور کی نبوت قائم رہے گی۔ محبوب علیہ السلام کی وہ نبوت ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ، یہ آخری
آپ اندازہ کریں، یہ بھی تو معجزہ ہے نا جی، اختتام نبوت بھی تو معجزہ ہے نا جی۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عطائیں فرمائی ہیں وہ تمام کے تمام معجزات ہیں۔ کیا ہے وہ؟ معجزات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سراپا معجزہ بنا دیا، اور آپ کی قسمت اچھی ہے، الحمدللہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، اس کے بعد اور کوئی امت نہیں ہوگی، یہ امت محمدی ہوگی جن کی فضیلت تمام انبیاء کی امتوں سے فضیلت بڑھ کر افضل ہو، اور یہ امت تمام امتوں کی امام ہوگی، کیونکہ جس امت کا نبی امام الانبیاء ہے تو وہ امت بھی امام الامم ہوگی۔ محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں، الحمدللہ۔ ہم تکبر نہیں کرتے، ہم ناز کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کی نسبت پر، ہم فخر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، رحمت فرمائی، احسان کیا ہم پر کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ختم نبوت ہے، یہ ایسا معجزہ ہے، اس معجزے کو بہت زیادہ آج کے دور میں کوشش کی جا رہی ہے توڑنے کی۔ کس طرح؟ شریعت کے خلاف، شریعت محمدی کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ حقیقت میں معجزہ ختم نبوت کو توڑنے کا کام ہے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور شیطان نے ایسے لوگوں کو ادھر لگایا ہوا ہے، اور وہ بدبخت لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں اور ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر بلند فرما دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیارے محبوب، یہ جتنے بھی تیرے دشمن، تیری امت کے دشمن، مومنین کے دشمن ہوں گے، ہمیشہ نیست و نابود ہوں گے، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور وہ دشمن بڑے بڑے طریقوں سے ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کے دلوں میں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف نفرت اور زہر گھول رہے ہیں، اور بہت حد تک گھول چکے۔ تو میرے دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت، سرکار کا یہ جو معجزہ ہے ختم نبوت والا، اور قرآن والا جو معجزہ ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں وہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اسلام کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اسلام سے دشمنی ہے کہ جتنے بھی ایسے ایجنڈے ہیں کہ جن میں ختم نبوت کے خلاف کام کیا جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور امت مسلمہ کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوگی، معجزات کے بارے میں ہمیں علم ہوگا، حضور کی نبوت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے شک اب نہیں ہوتا جب پورا علم ہوتا ہے، بندے کو علم پورا ہوگا تو پھر یقین بھی پورا ہوگا، پورا علم ہوگا تو عمل بھی پورا ہوگا، عمل پورا ہوگا تو وہ قبول بھی ہوگا، محبت کا علم بھی پورا ہوگا تو فائدہ ہوگا، محبت بھی پوری ہوگی۔ اگر محبت پوری ہوئی
اللہ رب العالمین اس محبت کے صدقے میں ہمیں شیطان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں یا جتنے بھی تجالی قوتیں کام کر رہی ہیں یا جتنے بھی طاغوتی لگے ہوئے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ان کے تمام چالوں سے اور حملوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ آپ یاد رکھیں، یہ جو محبت رسول ہے یہ سمجھ لیں کفر اور شرک کے خلاف ہمارے پاس ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ ڈھال کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بعض بچوں کو شاید نہ پتا ہو، جب جنگ کی جاتی ہے نا تو جو مجاہد ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ اگر کوئی دشمن حملہ کرے اس کو یا تلوار سے روکتے ہیں یا ڈھال سے روکتے ہیں، اگر تلوار سے نہ روک سکے تو ڈھال سے روک لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پاس ختم نبوت کی تلوار ہے۔ کیا ہے؟ تلوار ہے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس ڈھال ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایمان والوں کا یہ اسلحہ ہے، آپ کے لیے ہتھیار ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ختم نبوت کیا ہے؟ تلوار ہے، اور محبت رسول کیا ہے؟ وہ ڈھال ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان دونوں عظیم یہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، یہ ملک جو ہے سرکار کے نام پہ بنا ہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے اور ہمیشہ یہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں سے ہی اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا، اسلام کے لیے تمام کام پاکستان سے ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا۔